بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف 786 کے پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی اور 7 دن بنائے اور ان میں سے جمعہ کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی۔ جمعہ کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتے کے تمام ایام میں صرف جمعہ کے نام سے ہی قرآن مجید میں سورت نازل ہوتی ہے، جس کی رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ جمعہ کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دن ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، سب سے بہتر دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا گیا، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ بہت سی حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس پر بندہ مومن جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ یہ تمام حدیث مشکات شریف میں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیث میں جمعہ کی فضیلت آئی ہے۔ پیارے ناظرین، آج ہم میں سے بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں، ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ انہیں انہی غم زدہ بہن بھائیوں کے لیے ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جو جمعہ کے دن عصر کا آخری وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اگر آپ ایک چھوٹی سی سورت آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کے پڑھتے ہی آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کو پڑھ کر اللہ سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اور جو بھی مقصد انسان کے ذہن میں ہو اللہ سے دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل آپ سے یہ التماس کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل وظائف 786 کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل وظائف 786 کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری فیوچر میں جو ویڈیو اپلوڈ ہوگی اسلامک اور وظائف کی وہ آپ کو مل سکے۔ پیارے ناظرین، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن 12 پہر یعنی گھڑیوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک لمحہ ایسا ہے جس میں کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے جو بھی کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تم اسی جمعہ کے دن کے عصر کے بعد آخری لمحے میں اس گھڑی کو تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو باقی دنوں کا سردار بنایا ہے۔ اس نام کے مستقل ایک سورت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ جمعہ کی قرآن اور سنت میں بہت زیادہ فضیلت مسنون ہے، اس لیے اس دن مسنون اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ مبارکہ کے تمام فضیلتیں نصیب عطا فرمائے۔ مسنون اعمال ان میں سے یہ ہیں، نمبر 1 غسل کرنا۔ غسل کرنا جمعہ میں مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس شخص کو جمعہ کا دن نصیب ہو جائے وہ غسل کرے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صحیح بخاری شریف باب الفضل الغسل یوم الجمعہ حدیث نمبر 877 ہے۔ نمبر 2، مسواک کرنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ والے دن مسواک کرے۔ صحیح بخاری باب الطیب یوم الجمعہ حدیث نمبر 880۔ نمبر 3، خوشبو لگانا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میسر ہو تو جمعہ والے دن خوشبو لگائے۔ صحیح بخاری باب الطیب حدیث نمبر 880 ہے۔ نمبر 4، تیل لگانا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ والے دن تیل لگائے۔ صحیح بخاری باب الدین یوم الجمعہ حدیث نمبر 883۔ نمبر 5، صاف لباس پہننا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ والے دن اچھا لباس پہنے۔ سنن ابن ماجہ باب ماجہ فی زینت اليوم الجمعہ حدیث نمبر 1097۔ جمعہ کے دن کی نماز فجر کے مسنون تلاوت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ والے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ الف لام میم تنزیل سجدہ اور دوسری رکعت میں التین الاسلام انسان سورۃ الدہر پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری باب یوم الجمعہ حدیث نمبر 891۔ اور الف لام میم تنزیل السجدہ 21ویں پارے میں جبکہ سورہ دہر 29ویں سپارے میں موجود ہے۔ نمبر 7، جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کاروبار بند کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، اور حضرت عطا رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت تمام کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری باب مشی یوم الجمعہ۔ نمبر 8، نماز جمعہ کے لیے پیدل جانا۔ حضرت اوس بن ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جمعہ والے دن پیدل جائے، سواری پر نہ جائے، اگر کوئی مجبوری ہو تو سواری پر جا سکے۔ نمبر 9، جامع مسجد جلدی پہنچنا۔ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جمعہ والے دن جامع مسجد کی طرف جلدی جائے۔ سنن ابی ماجہ باب الماجہ فی غسل یوم الجمعہ حدیث نمبر 1077۔ نمبر 10، امام کے قریب بیٹھنا۔ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جمعہ والے دن جامع مسجد پہنچ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھے۔ سنن ابی ماجہ باب ماجہ حدیث نمبر 1077۔ نمبر 11، خطبہ جمعہ کو خاموشی سے سنے اور چپ رہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام بیان کرے یا خطبہ دے تو سننے والا چپ رہے۔ صحیح بخاری باب الارصاد یوم الجمعہ والامام و یکتب۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ والے دن جامع مسجد پہنچ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھے
اور خوب خاموشی سے سنے اور مکمل چپ رہے۔ حدیث نمبر 587۔ نمبر 12، نماز جمعہ کے مسنون تلاوت۔ حضرت ابن رافع رضی اللہ تعالی رحم اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کی نماز پڑھے، جس کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون کی تلاوت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی 2 صورتوں کی نماز جمعہ میں تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ صحیح مسلم باب القراء حدیث نمبر 1451۔ نمبر 13، درود پاک کثرت سے پڑھنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو۔ حدیث 1637۔ نمبر 14 نمبر، سورہ کاف کی تلاوت کرنا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ والے دن سورہ کاف کی تلاوت کی وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بچ جائے گا، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ وظائف 786 کے پیارے ناظرین، اسی طرح جمعہ کے دن کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ اس دن کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اس دن ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان بندہ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ گھڑی بہت چھوٹی سی ہے۔ بخاری، صحیح بخاری مسلم۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ گھڑی عصر کے آخری وقت کی گھڑی ہے۔ بہت سارے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ تو عصر کے اس وقت کو پا لے تو 14 بار سورہ فاتحہ پڑھے اور وہ کسی سے بات نہ کرے، اور اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ لے تو انشاءاللہ اس عمل کے تاثیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ علماء کرام یہ بھی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ غمزدہ لوگوں کی کثرت کے ساتھ اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس وقت اس گھڑی کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اجازت چاہتے ہیں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل